اس لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمہارے پاس شیطان آتا ہے نا تو کہتا ہے پہاڑوں کو کس نے بنایا؟ تم کہتے ہو اللہ نے. پوچھتا ہے درختوں کو کس نے بنایا؟ کہتا ہے اللہ نے. تم کہتے ہو اس کو جواب کے طور پر جب وہ سوال پوچھتا ہے. پھر مختلف سوال کرتا ہے، تم اللہ کہتے ہو، اینڈ پہ وہ کہتا ہے اللہ کو کس نے بنایا؟ اب تم نے کہنا ہے پھر اس پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ذرا نبی علیہ السلام تو اتنا ہی کہہ سکتے تھے نا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا امام بنایا، ٹھیک ہے. لیکن بعد میں جب یہ میتھمیٹیکل ایکویشنز، سائنٹیفک ڈسکوریز اور یہ یونیورسل ٹروتھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دریافت کروائے ہیں، تو اب ہم بڑی آسانی سے اس کو مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کریٹر کا کریٹر ہے تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا. اور یوں یہ ایک سمجھ لے نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ آپ کو اچھا اب آپ سوچ رہے ہو کہ یہ کیوں ماننا پڑے گا کہ کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا یہ اس لیے ماننا پڑے گا کہ دوسری طرف ایکویشن جو ہے وہ فزیکلی میرے سامنے موجود ہے کہ میں ہوں، کریشن موجود ہے. اگر ایک تھیوری ہوتی نا کہ نہ کریشن ہوتی نہ کریٹر تو ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی تھی. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ کائنات ہمارے سامنے ہے، ہم زندہ مخلوق ہیں، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کریٹڈ چیزیں موجود ہیں، تو دوسرے اینگل پہ ہمیں جانا پڑے گا اور الٹیمیٹلی کسی ایک کریٹر پہ رکنا پڑے گا، کوئی کریٹر نہ ہو اس کا. اس لیے میں نے اپنی ویڈیوز میں بارہا کہا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی ایسی کوالٹی ہے جو امیجنیشن سے باہر ہے، جس کی آپ کو مثال بھی نہیں بیان کر سکتے. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں، تو ہم اس کا ایک دھندلا تصور لا سکتے ہیں کہ میں بھی سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، اگرچہ میرا ادھار کا ہے، اللہ کا ذاتی ہے، میرا لمیٹڈ ہے، اللہ کا ان لمیٹڈ ہے، میرا ڈیپینڈنٹ ہے، اللہ کا انڈیپینڈنٹ ہے. ہر چیز کو آپ امیجن کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی جو یہ کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، کبھی کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں تھا. یہ ایک ایسا اندھا کنواں ہے، یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جس میں آپ غرق بھی ہو جائیں آپ کو اس کا کوئی سرا نہیں پکڑائی دے گا، ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کی ایسی کوالٹی ہے. بہرحال یہ کوالٹی تو ہم اللہ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، لیکن جو اس کی دوسری کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس نے دیکھیں آپ کو شیئر کر لیا اپنے ساتھ. خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی اس نے جنت میں آپ کا مقدر کر دی ہے. یعنی وہ کوالٹی تو شیئر نہیں ہو سکتی کہ ہمیشہ سے ہو، لیکن ہمیشہ کے لیے ہو، یہ اس نے آپ کو دے دی ہے. دیکھیں یہ وہ کنسپٹ ہے جس کے بعد آپ اللہ سے محبت کریں کہ دیکھیں وہ اکیلا تھا، اس نے اپنے ساتھ آپ کو شریک کر لیا، اس اعتبار سے کہ خالق اور مخلوق کا فرق تو ہے، لیکن اس نے دیکھیں آپ کو کیا کیا نعمتیں جنت میں دینی ہیں. آپ خواہش کریں گے وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. اسی کے لیے میں نے وہ منی گاڈ کی ٹرم ڈیوائز کی تھی خالق اور مخلوق کے ساتھ سمجھانے کے لیے. اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو کچھ آسمان اور زمین میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں ستارے بھی ہیں، سورج بھی ہے، اور زمین میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، ایک ایک چیز کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. اس وقت میرے بھائیوں اس ہمارے میریکل پلانٹ زمین کے اوپر، ارتھ پہ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، نباتات اور حیوانات کی، یعنی پودوں اور جانوروں کی ملا کر 20 لاکھ سپیشیز. یعنی 20 لاکھ ٹوٹل مخلوق کی تعداد نہیں ہے، ان سپیشیز میں سے صرف انسان ایک سپیشیز ہے، اور انسان ہی 7 ارب کے قریب تو ہے دنیا میں. اس طرح گننا شروع کرتے ہیں، انسان، گھوڑا، کوا، چیل، مرغی، خچر، یوں آپ گنتے چلے جائیں. انسان کے علاوہ جتنے بھی اس روئے ارض پہ آباد ہیں چیزیں، چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں، چاہے وہ نباتات پودوں میں سے ہوں، تو ان کی سپیشیز 20 لاکھ ہیں. اور یہ ابھی وہ ہیں جو دریافت ہوئی ہیں. اور سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ 1 اسکوائر انچ بھی اس زمین کا ایسا نہیں جہاں پہ کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو. 1 اسکوائر انچ یعنی انچ بائی انچ کا جو ڈبہ ہے نا، اتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جو خالی ہو کسی زندہ مخلوق سے. آپ یہ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا، جناب نہ نظر آنے والی مخلوق ہے جو خوردبین سے آپ کو نظر آ جاتی ہے.
ایون خوردبین کے ذریعے اگر ہم اپنے جسم پہ دیکھیں نا تو یہ بیکٹیریاز ہی بیکٹیریا نظر آئیں گے جو ہمارے جسم سے خوراک حاصل کر رہے ہیں، لیکن ابھی دیکھنے میں تو نہیں نظر آتے، بہت چھوٹے ہیں، 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو۔ تو سپیشیز کی تعداد پھر ایک سپیشیز کی کس لیول تک ہوگی؟ صرف انسیکٹس، کیڑے مکوڑے زمین پہ اتنے ہیں کہ زمین پہ بسنے والے ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، یہاں 100+ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کو میں کہوں کہ 20 کروڑ آپ کے 20 یعنی 200 ملین ہر بندے کو میں کیڑے الاٹ کرنا شروع کروں اور 7 ارب انسانوں کو الاٹ کر دوں تو اس سے زیادہ انسیکٹس ہیں صرف روئے ارض کے اوپر۔ یہ کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، آپ ذرا 200 ملین کو ملٹیپلائی کریں 7 بلین کے ساتھ۔ 1 بلین جو ہے نا وہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے۔ ظاہر ہے دن رات میں 86,400 سیکنڈ ہے، ہر سیکنڈ میں بھی 1 دفعہ گنے تب بھی آپ 1 لاکھ تو پورا نہیں کریں گے، اور باقی کام بھی بیچ میں کرنے ہیں، وہ سب کچھ بھی چھوڑ دیں تب بھی آپ کو اتنا ٹائم چاہیے۔ روزانہ 1 لاکھ دفعہ بھی گنتی آپ گن لیں تو کئی سال چاہیے 1 ارب پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ 7 ارب انسان اور ہر انسان کو 20 کروڑ 200 ملین کیڑے، آپ ذرا یہ کیلکولیٹ کریں، اور یہ تو ان کی تعداد ہے۔ ابھی تو ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے میرے بھائی کہ ایک سپیشیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں ڈریگن فلائی کی، انسان کو تو چھوڑ دیں بہت کمپلیکس ہے، یہ جو ہیلی کاپٹر ہم جسے کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کیڑا ہے ہوا میں اڑنے والا، اس کے ایک ڈھیلے کے اندر 25,000 آنکھیں ہیں، اور آپ دیکھ لیں وہ جس انڈے سے نکلتا ہے نا وہ بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے۔ زمین و آسمان کی مخلوقات مل کے کوئی انڈا ایسا نہیں بنا سکتی جس میں سے ڈریگن فلائی نکل آئے۔ مرغیاں جو انڈے دیتی ہیں، کبوتر جو انڈے دیتے ہیں، ان میں سے ان کے چوزے نکلنا وہ تو ان امیجنیبل ہے، وہ تو کچھ سوچ نہیں سکتا۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج ایسا نہیں بنا سکتی جس کو زمین میں بویا جائے اور وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے۔ تو جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کریشن کا کلائمیکس انسان ہے۔ انسان پہ ہی بات کی جائے نا تو 1 گھنٹہ چاہیے انسان کو، جو اللہ نے کوالٹیز دی ہیں جس کا اسے خود بھی نہیں پتا۔ اچھا مجھے بتائیں، جن کوالٹیز کا ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہیں ہمارے اندر، تو کتنا کوئی بیوقوف ہوگا کہ وہ کہے کہ یہ کوالٹیز میں نے خود اپنے اندر رکھ لی ہیں یا میرے ماں باپ نے رکھی ہیں۔ ہمارے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا ان چیزوں کا، آج جو ہمیں سائنس بتا رہی ہے۔ 1 لاکھ دفعہ روزانہ ہمارا دل دھڑکتا ہے، 1 لاکھ دفعہ، بغیر کسی پمپ کے، بغیر کسی ایکسٹرنل فیول کے، 1 لاکھ دفعہ، 1 لاکھ دفعہ۔ اچھا، اور 1 لاکھ دفعہ دھڑکنے کے بعد وہ 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہماری نسوں میں، ہر بندے کے۔ ایک انسان کے جسم میں جو نسوں کی لینتھ ہے نا، یہ آپ کی جو نروز ہیں، خون کی نالیاں، اس کی لینتھ اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندے کی اگر صرف نسیں جوڑی جائیں تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں۔ 40,000 کلومیٹر زمین کا سرکمفرنس ہے، 1 لاکھ کلومیٹر 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں۔ ان ساری نسوں میں خون کا پہنچنا اور وہ خون اپنے اندر آکسیجن لے کر جائے، ایک خلیے تک پہنچنا، اور خلیے کی تعداد سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں نہیں ہے۔ 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے اندر موجود ہیں۔ 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہے، 1000 بلین کے برابر، اور 1 ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا ہے۔ تو 100,000 ارب ہر بندے کے جسم میں خلیے ہیں۔ تو سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ تو آپ صاف کر ہی نہیں سکتے، آپ کو بس مختصر بتا دیتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان 30 ملکوں میں صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں
اور ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا اتنے ایک جسم میں خلیے ہیں. اور خلیے یہ نہ سمجھے کہ وہ ایسی کوئی چیز ہے. ایک خلیے کے اندر اتنے سسٹم ہے کہ نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اگر ہم ایک خلیہ ہمیں بنانا پڑ جائے جو کچھ اس کے اندر سسٹم موجود ہے. سوچ نہیں سکتا. بس انسان پھر یہی کہہ سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا.